شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی بابر شیئر کر رہے ہیں۔ بابر کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت ہم لوگ چک 88 شمالی میں رہا کرتے تھے، یہ ہمارے گاؤں کا نام ہے۔ وہاں پر جو ہم لوگوں کی حویلی تھی، ہم لوگوں کی حویلی سے تھوڑا ہی دور بہت قدیم اور پرانے زمانے کی کچھ قبریں تھیں اور ان کے آس پاس 4 دیواری بھی بنی ہوئی تھی۔ ہمارے بزرگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ بھی نوجوان ہوتے تھے تب سے یہ قبریں یہاں پر موجود ہیں اور اس جگہ کی رکھوالی بھی ہمارے گھرانے کے ہی ذمہ تھی۔ کوئی لوگ کہتے تھے یہ کسی بزرگ کی قبریں ہیں، کوئی لوگ کہتے تھے کہ یہ کوئی اللہ والے تھے، کوئی پیر فقیر تھے، یہ ان کی قبریں ہیں، لیکن اس کی ہسٹری کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جس سے پوچھتے تھے وہ یہی بات کہتا تھا کہ یہ کسی بزرگ کی قبریں ہیں۔ اس کی جو 4 دیواریں تھیں اس کے آگے ایک لکڑی کا دروازہ بھی لگا ہوتا تھا۔ تقریباً کبھی کبھار مہینے میں 2 بار جمعرات کے دن وہاں کی صفائی وغیرہ بھی کروا دیتے تھے۔ وہاں پر کچھ درخت بھی لگے ہوئے تھے اور پتے وغیرہ بکھر جاتے تھے، تو ہم لوگ اس کی صفائیاں بھی کرواتے رہتے تھے، لیکن کبھی آج تک وہاں پر ہمیں ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ ایک دوپہر کی بات ہے، میں واپس آ رہا تھا، اپنے ڈیرے سے واپس گھر کی طرف آ رہا تھا، تو جیسے میں نے بتایا کہ ان کے پاس سے گزر کر گھر جانا ہوتا تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، جیسے وہی جو قبریں ہیں ان کی 4 دیواری جو ہے، اس دیوار کے اوپر میں نے کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ دیکھنے میں وہ بچہ لگ رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ بہت زیادہ جھریوں والا تھا، بہت زیادہ اس کا کالا رنگ تھا، بہت کالے رنگ کا تھا، اور اس نے یلو کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب میں نے اسے دیکھا میں تو حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے، اتنا بھیانک سا اس کا چہرہ تھا۔ اس نے جب مجھے دیکھا، وہ ایسے تو مجھے ہی دیکھ رہا تھا، میں دور سے چلتا ہوا آ رہا تھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، میں بھی اس کو غور سے دیکھنے لگ گیا کہ یہ کون ہے جو قبروں کی ایسے دیواروں کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، بھلا ہے کون۔ جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا، میں اس سے پہلے کہ اس سے پوچھتا، اس نے اس سے اندر چھلانگ لگا دی جہاں پر وہ قبریں تھیں۔ جیسے اس نے وہاں پر چھلانگ لگائی، میں تو بھاگتا ہوا اس دروازے کے پاس گیا، باہر سے دروازہ بند تھا، اس کو تو ہم لوگوں نے تالا لگایا ہوتا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا، میں نے یہ بات جا کر اپنے گھر والوں کو بتائی اور وہاں سے میں چابیاں لے کر تو میں اس طرف بھاگا جہاں پر وہ قبروں والا حصہ تھا۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا، میں اندر گیا۔ اب قبریں جو تھیں وہ دو قبریں تھیں، ایک سائڈ پر تھیں، ان کے اوپر چھت بھی تھی چھوٹی سی، اس کے آگے یہ چھوٹا سا صحن نما حصہ تھا جہاں پر وہ درخت وغیرہ ہوتے تھے، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ہر طرف اسے دیکھا، اتنی بڑی تو وہ جگہ ہی نہیں تھی، چاروں طرف میں نے دیکھا، مجھے وہ آدمی کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ جیسے اس نے پتہ نہیں اس کو زمین نگل گئی کہ آسمان کہا گیا کہ وہ تو کہیں تھا ہی نہیں۔ بڑا مجھے عجیب لگا، تعجب بھی ہوا، میں درختوں کے آگے پیچھے ہر جگہ سے میں نے دیکھا۔ جیسے میں وہاں سے واپس پلٹا تو میں نے اس کو قبروں کے پاس کھڑے دیکھا۔ وہ بہت ڈراؤنا تھا، اس کا بہت زیادہ چھوٹا قد تھا۔ پہلے تو میں نے اس کے جسم پر پیلے رنگ کے کپڑے بھی دیکھے تھے، لیکن اب ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کے اوپر صرف بال ہی بال ہیں۔ اس کو اتنے قریب سے بس میرا دیکھنا تھا، مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی، گھر والے کہیں مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے تو میں قبروں کے پاس اسی حصے میں بے ہوش پڑا تھا۔ مجھے اٹھا کر گھر لے گئے، اوپر چھینٹے میٹے مارے پانی کے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے گھر والوں کو بتایا کہ اس طرح سے میرے ساتھ تو یہ حادثہ ہوا ہے۔ امی نے کہا کہ پتہ نہیں آج تک ایسا کچھ ہوا تو نہیں ہے، اس کا وہم بھی نہیں ہم کہہ سکتے۔ خیر امی نے کہا کہ تم اب دوپہر کے ٹائم اس طرف مت جانا، بعض اوقات شرارتی جنات ہوتے ہیں، اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں، موسٹ آف گرمیوں کی دوپہر میں۔ اسی دن میرے گھر والوں نے جانا تھا، ایک عرس تھا دوسرے گاؤں میں، ہم لوگوں کے ایک بزرگ تھے تو وہ پیر صاحب تھے، گدی نشین تھے، ان کا عرس لگتا تھا، سالانہ عرس۔ تو میری امی، میری خالہ بھی آئی ہوئی تھیں، میری بہنیں، وہ لوگ سب عرس دیکھنے چلے گئے۔ اسی دوسرے گاؤں میں ہماری نانی جی کا گھر بھی تھا۔
وہیں پر ان لوگوں نے اسٹے کرنا تھا. اب ابو اور میں گھر پر ہی تھے. میری طبیعت کچھ خراب تھی، پہلے میں نے بھی جانا تھا، لیکن اس ہیپننگ کے بعد میرے میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں جا سکوں. میں نے کہا مجھے نہیں جانا. میں بالکل بھی فریش فیل نہیں کر رہا تھا. گرمی کے موسم میں کچی ہم لوگوں کی حویلی تھی تو ہم لوگ صحن میں ہی سویا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی شام ہوئی امی وغیرہ گئے تو بہت سخت آندھی طوفان شروع ہو گیا. دن کے ٹائم کوئی بارش کے کسی آندھی طوفان کے آثار نہیں تھے، لیکن گندم کی کٹائی کے دنوں میں اس طرح سے آندھیاں آ جاتی ہیں. بہت آندھی طوفان شروع ہو گیا. اتنی آندھی تھی کیسے لگ رہا تھا کہ وہ درخت جو ہیں وہ جیسے گر جائیں گے، اس حد تک تیز آندھی طوفان تھا. ہم لوگوں نے چارپائیاں وغیرہ اٹھائیں تو کمروں کے آگے جو کچے برآمدے تھے وہاں پر ڈال لیں. تھوڑی دیر گزری تو 8 بجے کے قریب بہت تیز بارش شروع ہو گئی. ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا، امی وغیرہ بنا کر گئے ہوئے تھے. اب میں پہلے سے کچھ بہتر فیل کر رہا تھا. بس وہ چیز میرے ذہن پر ضرور تھی کہ وہ میں نے کس کو دیکھا تھا، وہ کیا تھا کیا نہیں. ابو بھی جو تھے وہ جلدی سو جایا کرتے تھے کیونکہ فجر کے ٹائم اٹھ کر تو وہ زمینوں پر چلے جاتے تھے. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. پہلے میں باہر برآمدے میں لیٹا رہا، پھر مجھے تھوڑی سی ٹھنڈ سی محسوس ہونے لگی تو میں اٹھ کر کمرے میں چلا گیا. وہاں پر ہم لوگوں کا ایک بیڈ تھا، وہاں پر میں لیٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ابو بھی جو تھے انہوں نے بھی چارپائی اسی کمرے میں ڈال لی. وہ چارپائی پر سوتے تھے، بیڈ پر نہیں سوتے تھے. اب مجھے تھوڑا سا اور سکون ہو گیا کہ ابو بھی میرے پاس آ گئے ہیں. بادل گرج رہے تھے، بہت زیادہ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی. مجھے لگا کہ شاید ابو آج فجر کے ٹائم زمینوں پر نہیں جا سکیں گے، جتنی تیز بارش تھی. پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا، مجھے نہیں پتا. میری بھی کہیں آنکھ لگ گئی. اب اس طرف ابو تھے، میرے بیڈ کا ایک حصہ خالی تھا. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے بیڈ کے اوپر آ کر کوئی بہت زور سے گرتا ہے، جیسے کوئی گرا ہے بیڈ کے اوپر، اور اتنی زور سے وہ گرا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. جیسے میری آنکھ کھلی تو کمرے میں تو کچھ تھا ہی نہیں، بیڈ کے اوپر بھی کچھ نہیں تھا. ابو کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے. مجھے لگا شاید میں خواب میں ڈر گیا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. بہت کوشش کی کہ مجھے دوبارہ نیند آ جائے، لیکن مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی. پھر میں آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا کافی دیر. تبھی ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بیڈ کے اوپر کسی نے کروٹ لی ہے. میں نے جیسے ہی اس طرف پلٹ کر دیکھا، میرے پاس کوئی لیٹا ہوا تھا. یہ وہی تھا جسے میں نے قبرستان کی دیوار کے اوپر دیکھا تھا. بہت بھیانک تھا یہ. اس کا قد بہت چھوٹا تھا، شاید 3 سال کے بچے جتنا. جسم کے اوپر بہت زیادہ بال تھے اور اس کا چہرہ مجھے پہلے نظر ہی نہیں آیا. ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ پاؤں اور جو اس کا فرنٹ والا حصہ ہے وہ میری طرف ہے، لیکن اس کا فیس پچھلی طرف ہے. وہ بہت ڈراؤنا تھا. میں تھر تھر کانپ رہا تھا کہ یہ میں نے کیا دیکھ لیا ہے. تبھی ایک دم سے اس نے اپنا چہرہ میری طرف کیا. اس کا پورا چہرہ جیسے گھوم گیا. جب اس نے میری طرف اپنا سر کیا، میری چیخیں نکل گئیں. میں فوراً سے بیڈ سے اٹھا اور ابو نے مجھے دیکھا. میں باہر بھاگتا ہوا جا رہا تھا. باہر بہت تیز بارش تھی. ابو میرے پیچھے بھاگے کہ کہاں جا رہے ہو. مجھے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ میں بارش میں باہر نکل آیا ہوں. جب مجھے احساس ہوا میں تو بارش کے نیچے، پھر میں بھاگتا ہوا برآمدے میں گیا. میں بہت خوفزدہ تھا. میں نے ابو کو ساری بات بتائی کہ بھی وہ میرے پاس لیٹا ہوا تھا، میں نے اسے خود دیکھا ہے. اس کا پورا وجود ایسے جیسے بالوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہے. ابو نے کمرے کی لائٹ چلائی، کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا. ابو نے مجھے بٹھایا، حوصلہ دیا، پانی پلایا اور یہ کہا کہ تم ڈر گئے ہو بہت زیادہ. بعض اوقات جب انسان کوئی ایسی مخلوق دیکھ لیتا ہے تو بار بار وہ چیز ہر جگہ پر محسوس ہوتی ہے. تم صبر رکھو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن نہیں، میرے میں تو اب صبر والی بات تھی ہی نہیں. 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، اب میں نے اس کو اتنے قریب سے دیکھا تھا. میں نے ابو سے کہا کہ کمرے کی لائٹ آف نہیں کرنی ہے، جلتی رہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس ہوں. وہ بھی بیچارے پریشان ہو گئے. ہم دونوں گھر میں اکیلے تھے، اوپر سے طوفانی بارش ہو رہی تھی، کہیں آ بھی نہیں سکتے تھے، جا بھی نہیں سکتے تھے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ابو تو میرے پاس ہیں. پتہ نہیں میں اکیلا ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا. ساری رات میں سو نہیں سکا. کبھی ادھر کروٹ بدلتا تھا، کبھی ادھر کروٹ بدلتا تھا. اس تیز بارش میں، اس طوفانی بارش میں، گرجتے بادلوں میں باہر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں. یعنی وہ آواز نہ تو کسی انسان کی لگتی تھی، نہ ہی کسی جانور کی لگتی تھی. وہ مکسچر تھا. کبھی وہ آواز بھاری ہو جاتی تھی، کبھی وہ آواز پتلی ہو جاتی تھی، اور پتہ نہیں وہ کیا کیا بولے جا رہا تھا. پھر ایسا محسوس ہوا جیسے ہمارے صحن میں اتنی تیز بارش میں کچا مٹی کا صحن تھا، وہ وہاں پر جیسے کوئی چل پھر رہا ہے. کبھی وہ گیٹ کی طرف جا رہا ہے،
کبھی وہ کمروں کی طرف آ رہا ہے. وہی تھا، وہ چھوٹے قد والا ہی تھا، وہ جو بھی مخلوق تھی، جن تھا، بھوت پریت تھا، جو بھی تھا. میں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا. کھڑکی کھلی ہوئی تھی. ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کھڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ مخلوق اب میرے پیچھے لگ چکی ہے اور اب یہ مجھے بار بار ڈرائے گا، میرے سامنے آئے گا. ابو پھر سو گئے. میں ساری رات نہیں سو سکا، اللہ سے مدد مانگتا رہا، ادھر کرسی پڑھتا رہا. خدا کا شکر ہے کہ صبح 5 بجے کے قریب کہیں بارش رکی. ابو جاگے. میں نے ابو کو منع کر دیا کہ آپ نے مجھے اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا، اگر آپ چلے گئے تو میں بہت ڈروں گا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نہیں جاتا، میں تمہارے پاس ہی ہوں. ویسے بھی بارش بہت زیادہ ہوئی تھی، کچے راستے تھے، تو ابو کا جانا ٹھیک بھی نہیں تھا. اسی طرح سے ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کیا. امی وغیرہ کھانا بنا کے رکھ گئے تھے، وہی گرم کر کے ہم لوگوں نے کھا لیا. دوپہر ہوئی تو میں نے ابو سے یہ کہا کہ ہم لوگ چلتے ہیں کسی بزرگ کے پاس. ہم لوگوں کے گاؤں میں بھی تھے 1-2 بزرگ، کافی روحانیت رکھتے تھے. وہ 1-2 بزرگ تھے، وہ قرآن پاک بھی پڑھاتے تھے اور جنات کا علاج بھی کرتے تھے، اور ایک باقاعدہ گدی نشین بھی تھے، وہ پیر صاحب تھے. تو ہم لوگ جو بزرگ قرآن پاک پڑھاتے تھے ان کے پاس گئے. ان کو میں نے ساری بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس مخلوق کو تم نے دیکھا تھا وہ ایک بھوت پریت تھا. یہ بھوت پریت جنات کی ایک ایسی قسم ہوتی ہے، اس کو بیسیکلی آسیب کہا جاتا ہے، اور یہ کبھی کبھار اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، اور اگر یہ اپنا آپ ظاہر کر دیں تو یہ پھر اس انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے. یہ بہت شریر قسم کی جنات کی ایک قسم ہے. اور یہ جو بھوت پریت ہوتے ہیں یہ اپنے ریئل امیج میں ہی رہتے ہیں، ریئل شکل میں ہی رہتے ہیں. یہ اپنا آپ چینج نہیں کرتے. جیسے جنات کبھی جانوروں کا، کبھی انسانوں کا روپ لے لیتے ہیں، لیکن یہ ایسی مخلوق ہے کہ یہ جس روپ میں ہوتا ہے یہ اسی روپ میں اپنا آپ ظاہر کرتا ہے. اس وقت وہ وہاں پر موجود تھا اور وہ مجھے ہی بیٹھا اس قبرستان کی دیوار پر دیکھ رہا تھا. اس کا مجھے دیکھ کر چھلانگ لگانا اور مجھے ہی لگنا کہ یہ کوئی انسان ہے یا بچہ ہے، حالانکہ اس کا چہرہ بہت بلیک تھا. اس کے باوجود میں اس کے پیچھے بھاگا. پھر اس نے اپنا آپ ظاہر کیا. وہ قبریں کتنے پرانی ہیں کوئی نہیں جانتا، کب سے ہیں یہ بھی کوئی نہیں جانتا. میرے دادا جب میری ایج کے تھے تب سے وہ قبریں وہاں پر تھیں، اور وہ لوگ ان قبروں کی حفاظت کرتے تھے. پھر وہ لوگ حفاظت کرتے رہے. پھر ہم لوگوں میں یہ چیز آ گئی. بچپن میں بھی ہم لوگ جب ان قبروں کے پاس جایا کرتے تھے تو ابو شام کے وقت ہمیں وہاں پر زیادہ رکنے نہیں دیتے تھے. شاید وہ جگہ بہت قدیم اور پرانی تھی، اس لیے وہاں پر بھوت پریت اور جنات تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے دم کیا اور یہ کہا کہ باوضو رہو، نماز پڑھو، انشاءاللہ وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا، اور کوشش کرو کہ تم نے دوبارہ وہاں پر نہیں جانا. تمہیں کوئی آواز بھی آئے، کوئی دکھائی بھی دے تو تم نے وہاں پر نہیں جانا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گا. ہم لوگ گھر واپس آ گئے. بارش ہونے کی وجہ سے آج امی وغیرہ واپس نہیں آ سکے، ان لوگوں نے کل واپس آنا تھا. آج کی رات ہم لوگ باہر صحن میں ہی سو رہے تھے کیونکہ آج بارش نہیں تھی، موسم صاف تھا. ساری رات اس مخلوق نے مجھے سونے نہیں دیا. بار بار مجھے ایسا لگتا تھا میری چارپائی کو کوئی آ کر پاؤں مارتا ہے. آنکھیں کھولتا تھا تو کوئی ہوتا نہیں تھا، کیونکہ وہ تعویذ تھا میرے پاس حفاظت کا، دم بھی کروایا تھا، وہ میرے سامنے نہیں آ رہا تھا، لیکن مسلسل مجھے تنگ کر رہا تھا، مسلسل مجھے تنگ کر رہا تھا. وہ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا کہ میں اب کیا کروں. یہ تو میرے پیچھے لگ گیا ہے، یہ میری جان نہیں چھوڑ رہا اب. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے وہ دوبارہ سے نظر آیا، لیکن اس کا چہرہ نظر نہیں آیا. جیسے اس کا عکس تھا، اس کی ایک چھبی سی تھی ہم لوگوں کی باتھ روم کی دیوار کے اوپر، کیونکہ ہم لوگوں کے گاؤں کا جو باتھ روم تھا وہ بالکل ایک کونے میں تھا. اس کی دیوار پر بھی میں نے اسے بیٹھے دیکھا. پھر میں ہمت کر کے میں اپنے آپ پر میں نے ضبط رکھا. تعویذ حفاظت کا میرے گلے میں تھا، اللہ پر پورا بھروسہ یقین ہے الحمدللہ. تو میں پھر سو گیا. اس کے بعد اس نے مجھے ویسے ہی تنگ کرتا رہا جیسے کوئی پاس سے گزرتا ہے، چارپائی کو پاؤں مار دیتا ہے. یہ وہ بار بار کرتا تھا کہ میں جاگوں. صبح جب ہوئی تو امی وغیرہ بھی واپس آ گئی. ان کو میں نے بتایا کہ میرا یہ حال ہے 2 دن سے. امی بڑی پریشان ہوگی. امی کہتی ہیں کہ ہم لوگ جب آ رہے تھے تو ہم نے اسی طرف جہاں پر وہ قبرستان تھا، وہ 2 قبریں تھیں جہاں پر وہ حصہ تھا، امی کہتی ہیں ہم نے تمہیں دیکھا ہے، تم اس طرف جا رہے تھے تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ پہلے ڈرا ہوا ہے تو یہ ادھر کیوں جا رہا ہے. تو میں ابھی یہ تمہیں کہنے لگی تھی، میں تمہیں بلانے ہی لگی، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں یہ کوئی کام ہوگا تب اندر گیا ہے. تو پھر میں گھر واپس آ گئی کیونکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ تم آؤ گے تو تمہیں میں ٹھیک کرتی ہوں. میں نے امی سے یہ کہا کہ میں تو اس طرف گیا ہی نہیں ہوں.
وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ جب سامنے سڑک پر تھے تو ہم نے تمہیں اسی قبرستان کی طرف جاتے دیکھا ہے کہ تم اندر چلے گئے ہو. پھر ہم لوگوں نے اتنا نہیں کیا کہ تم واپس آؤ گے تو میں تمہیں سمجھاؤں گی کہ تم ادھر نہ جاؤ, تم تو پہلے ڈرے ہوئے ہو. اب یہ انہوں نے ایک عجیب سی بات کر دی کہ میرے روپ میں انہیں وہ چیز نظر آئی. پھر امی نے یہ کہا کہ نہیں, اس کا ہمیں پراپر کوئی حل کرنا چاہیے بھی, یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے. تب اس کے باوجود وہ تمہیں رات بھر تنگ کرتا رہا ہے. پھر ہم لوگ ایک اور صاحب علم تھے, وہی جو گدی نشین ہم لوگوں کے علاقے میں ہی تھے, گاؤں میں تھے, ان کے پاس گئے, ان کو جا کر ساری بات بتائی. تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ بھوت پریت تمہارے پیچھے لگ چکا ہے, تمہارے اوپر سوار ہو چکا ہے, ان پرانی قبروں کا وہ آسیب. پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم نے کچھ صدقہ خیرات کرنا ہے, وہاں پر جا کر اس کے اندر نہیں, اس کی پچھلی دیوار کے ساتھ کچھ صدقے کی نیت سے گوشت وغیرہ رکھ دو. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ حفاظت کا تعویذ گلے میں ڈالنا ہے اور گھر کی دیوار پر بھی لگا دینا ہے, وہ تنگ نہیں کرے گا. ایسے ہی کیا. پھر ہم لوگوں نے باہر وہ گوشت بھی رکھوا دیا, اس کے باوجود تعویذات بھی لگا دیے. اس کے بعد اس نے مجھے نظر نہیں آیا, نہ اس نے مجھے تنگ کیا, لیکن میرے میں اتنا خوف بیٹھ گیا کہ میں کبھی اس طرف دوبارہ گیا ہی نہیں. ابو وغیرہ جایا کرتے تھے, میرے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا کہ میں دوبارہ جاؤں گا تو کہیں وہ مجھے نظر نہ آ جائے. پھر ایسا ہوا کہ ہم لوگ شہر شفٹ ہو گئے. پھر دوبارہ اللہ کا شکر ہے کہ میں تو گاؤں میں نہیں جاتا, ابھی بھی وہ گھر حویلی ہماری وہاں پر ہے, کبھی کبھار ابو وغیرہ چلے جایا کرتے ہیں, لیکن اتنے زیادہ نہیں. اب ہم لوگ پراپر طور پر شہر میں شفٹ ہو چکے ہیں. تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ باپر آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی, اور آپ لوگ میری ان کہانیوں سے یہ سبق سیکھا کریں کہ جب بھی کچھ ایسی ہم لوگوں کو کوئی مخلوق نظر آئے تو اس کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ نظر آنے والی کوئی بھی مخلوق ہو سکتی ہے. اگر وہ انسان سے آپ کو تھوڑا سا بھی چینج لگ رہا ہے, اس کا کلر یا اس کی شباہت, تو آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenmilk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں, اس کو بھی وزٹ کریں, آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. میری سسٹر نیلم وائس آفیشیل, جن کے چینل کا نیم تھا, انہوں نے اپنے چینل کا نیم چینج کر کے اسکیری اردو ٹیلز رکھ لیا. ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں, ان کی بھی ہارر سٹوریز سنیں. اور اپنا بہت سا خیال رکھیں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.